الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم 9th کلاس کی اسلامیات کا دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پہلا چیپٹر اپنا مکمل کر لیا اور اس میں ہم نے قرآن کی تدوین اور حدیث کی اہمیت پہ بات کی تھی۔ آج بیٹے ہم دوسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں اور دوسرے چیپٹر میں عقائد کی بات ہے۔ بولیے کس کی بات ہے؟ عقائد اسلام۔ تو بیٹے ہر مسلمان کا جو پہلا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ تو لانگ کوسچن آپ کو پتہ ہے کیا آئے گا؟ لانگ کوسچن وہ آپ کو آئے گا کہ عقیدہ توحید کی اقسام تحریر کریں، یہ لانگ آئے گا۔ اب اس لانگ میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے وہ سارا آپ کو میں یہاں سمجھانے لگا ہوں کہ کیا کیا آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے۔ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کو لکھنا شروع کرنا اور اپنی بک پر آئیں اور بک کی پہلی لائن پر جہاں سے یہ عقیدہ توحید کا ٹاپک شروع، لانگ کوسچن ہے یہ توحید کی اقسام۔ تو لانگ یہ آئے گا، آنسر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ پہلی لائن پر لکھیں توحید کا لغوی معنی۔ توحید کا لغوی معنی بک پہ لکھو بیٹے، شاباش۔ ہیڈنگ بک کے اوپر لکھ رہی، الگ کسی پیج پر کسی اور جگہ پر نہیں لکھ رہی، وہ گم ہو جاتے ہیں اور آپ کو بعد میں ملتے ہی نہیں، لہٰذا بک کے اوپر لکھیں۔ لکھ لیا بیٹے؟ شاباش۔ توحید کا لغوی معنی۔ اب میں آپ کو بک سے ہی پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آپ مجھے دیکھ کر بتائیے بیٹے کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ اتنا سا استعمال ہے، ایک ماننا اور یکتا جاننا، یہ توحید کا لغوی معنی۔ اب یہاں ہیڈنگ لکھو توحید کا اصطلاحی معنی۔ توحید کا اصطلاحی معنی، جہاں یہ لفظ ختم ہو گیا اگلی لائن پر، اگلی سینٹینس پر توحید کا اصطلاحی معنی۔ بیٹے ادھر دیکھو میری طرف، سمپل معنی تو ہے ایک معنی، لیکن کس کو ایک ماننا توحید ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کس کو ایک ماننا توحید ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ بیٹے کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ آپ اپنی بک پر بھی دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، کہتا ہے جی شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا، بے مثل اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید ہے۔ پھر یہ ماننا کہ تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ پھر یہ ماننا کہ سارا کچھ کس کے حکم پر چل رہا ہے؟ اللہ کے۔ پھر یہ ماننا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر یہ ماننا کہ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اور پھر سارے کمالات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ ماننا کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بیٹے ساری چیزیں دل سے مان لینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید۔ بڑی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے لیکن میں ٹو دی پوائنٹ آپ سے صرف بک کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ بولو توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اور صفات و کمالات میں ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کا مالک سمجھنا، اس کو عیبوں سے پاک سمجھنا، اسی کو وحدہ لا شریک۔ تو بیٹے یہ سب کچھ دل سے اللہ کو سمجھ لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ بلے بھائی گل میرا پتر سمجھ آ گئی ہے؟ اب آ جائیں اگلے پیراگراف پر اور یہاں لکھیں پہلا عقیدہ۔ پہلا عقیدہ ہر مسلمان کا، انڈرلائن کر لیں MCQs، ہر مسلمان کا پہلا عقیدہ، بولیے اونچا، کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید۔ اب یہاں لکھیں انبیاء کی تبلیغ۔
نہیں بیٹے بس ہاں پہلا سینٹینس کی بات ہے اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے بس اس کے ساتھ جہاں لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں لکھے انبیاء کی تبلیغ انبیاء کی تبلیغ انبیاء کی تبلیغ بیٹے بتاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی نبی آئے بیٹے سب نے کس عقیدے کی تبلیغ کی؟ ہدایت توحید. شاباش کس عقیدے کی تبلیغ کی؟ ہدایت توحید. میرے پترو ساتھ ساتھ یاد کرو کوئی مشکل بات نہیں جتنے بھی نبی آئے سب نے عقیدہ توحید کی تبلیغ کی اور یہاں آپ کی بک میں لکھا ہے اور سب نے بتایا کہ اللہ واحد ہے یکتا ہے اور ہر ایک نے بتایا کہ عقیدہ توحید کو مانے بغیر کوئی بندہ بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں آگے لکھیں عقیدہ توحید کی اہمیت. عقیدہ توحید کی اہمیت یہ آلریڈی لکھا ہوا تو یہاں یہ تو ہوگی نا مین ہیڈنگ اس کے نیچے والی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے توحید کا اعلان. توحید کا اعلان یہ اس کی سب بیٹے توحید کی اتنی اہمیت ہے بات کو سمجھو توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے بیٹے خود قرآن مجید میں اپنے محبوب کی زبان سے اپنے ایک ہونے کا اعلان کروایا ہے خود. لہذا اس کو ماننا بہت ضروری ہے. کس چیز کو ماننا کہ اللہ ایک ہے. اس چیز کو ماننا بہت ضروری ہے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے انڈرلائن کریں اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. انڈرلائن شاباش. اللہ نے کیا فرمایا قل هو اللہ احد آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد وہ کسی کا باپ نہیں ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے. یہ بیٹے اہمیت بتائی ہے. یہاں لکھے بیٹا امور دین میں اہمیت. اگلی ہیڈنگ آپ یہاں کیوں سمجھ لیں دینی امور میں اہمیت. آخری پیراگراف ہاں اس دینی امور میں اہمیت. جی بیٹا یاد رکھ لیں عقیدہ توحید کی دینی معاملے میں اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ اللہ کو ایک نہیں مانتے تو آپ بیٹے یتیم خانہ بنوا رہے ہیں آپ کوئی مدرسہ بنوا رہے ہیں آپ کوئی مسجد بنوا رہے ہیں آپ بیٹے تسبیحاں پڑھی جا رہے ہیں جو مرضی کر لیں. اگر آپ توحید کو نہیں مانتے اللہ کو ایک نہیں مانتے تو یاد رکھ لیں آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ کو ایک ماننا اتنا کوئی عبادت. یہ بیٹے دینی امور میں عقیدہ توحید کی اہمیت. اب لانگ کوسچن ہے یہ یہاں سے شروع نہیں کرنا یہاں سے شروع کرنا ہے اس کا آنسر کہ اس لانگ کوسچن کا آنسر ہے کمپلیٹ. اب توحید کی قسمیں تو بیٹے آپ کی بک والے نے بتایا کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں. آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے پہلی لکھی ہوئی ہے توحید ربوبیت. یہ پہلی قسم ہے. آپ ہیڈنگ دیں گے توحید کی اقسام یہ مین ہیڈنگ ہو جائے گی. میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں جب یہ لانگ اٹیمپٹ کرنا ہے تو یہ سب کچھ پہلے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے توحید کی اقسام لکھنی ہے. اچھا اب اس کی اقسام ٹھیک ہے جی کتنی ہیں؟ 3. پہلی میں نے بولا کون سی بیٹے توحید ربوبیت. ادھر دیکھو میری طرف بات کو سمجھو مجھے کوئی پرابلم ہے آپ دونوں میں دھیان سے بیٹھے ٹھیک ہے بیٹا جو کر یہاں توجہ رکھو تاکہ بات کلیئر سمجھ آئے. آپ توحید ربوبیت
रब कहते हैं पालने वाला। बोलो रब किसको कहते हैं? पालने वाला। तो तौहीद कहते हैं एक को। क्या तर्जुमा बना? एक पालने वाला। पालने वाला एक कौन है? यानी अल्लाह को ये मानना कि सिर्फ वही पाल सकता है, उसके अलावा कोई और पाल नहीं सकता। इस बात पर यकीन होना ये क्या कहलाता है? अपने ऊपर देखो उसने लिखा कि इस बात पर ईमान लाना तौहीद रबूबियत कहलाता है कि अल्लाह ही हर चीज का खालिक, मालिक और राज़िक है। उसके अलावा और कोई नहीं पाल सकता, वही रिस्क दे सकता। अच्छा, और अगर हम ये समझे कि कोई और भी रिस्क दे सकता है तो ये क्या हो जाएगा? शिर्क। और कोई नहीं रिस्क देता, रिस्क कौन देता है? अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद ऐलान किया, फरमाया अल्लज़ी खलका अल्लाहुल्लज़ी खलककुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। वही अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें जिंदा करता है। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै। कौन है तुम्हारे शरीकों में से ऐसा जो इन सब कामों में उसकी मदद कर सके? अल्लाह की मदद करने वाला है कोई इन सब कामों? किस किस काम में? रिस्क देने में, पैदा करने में, मौत देने में, दोबारा उठाने में, कोई नहीं। फरमाया सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, और वो अल्लाह पाक है और वो बहुत बुलंद है और इस बात से कि किसी दूसरे को उसका शरीक ठहराया जाए। तो इन सब कामों में उसका कोई भी शरीक नहीं है। ये बेटे आपने तर्जुमा याद, ये तो होगी पहली तौहीद की कसम। समझ आ गई? बोलो ना यार। ऐसा तो नहीं है कि बस मैं ही बोली जा रहा हूँ और क्लियर हो रही ना? रबूबियत, रब होने में वो एक है, पालने में वो एक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट वो क्या लिखा? तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत। आपने लफ्ज सुना बेटे? इलाह, जैसे हम कलमे में भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इलाह, उस इलाह लफ्ज से बना हुआ है उलूहियत। बेटे 100 मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूँ आपको, 100 मार्क्स इस्लामियात 100 मार्क्स की 9th क्लास में 100 नंबर है। छोटी छोटी बातें इनको याद कर लो। 100 में से 100 मार्क्स लो बोर्ड में, 100 में से 100, एक नंबर भी कम ना होने दो। अपने आप की अपनी अहमियत समझो कि आप बेटे बड़ी आसानी से 100 नंबर, ये बातें याद करने से 100 नंबर आ जाए तो आप, लेकिन आएगा उसका जो याद करेगा। जो बेटे बातें करता रहेगा, ऐसे ही दुखता चीनी करता रहेगा, नेगेटिव माइंड के साथ बैठा रहेगा, बेटे कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं। ऊन करें, फिक्र करें अपने अम्मी अब्बू की, है कि वो पैसे खर्च करते हैं, हमने उनका सहारा बनना है, हमने मेहनत करनी आगे। तो ये बेटे उलूहियत, ये इलाह से बना है। इलाह का माना होता है इबादत करना। बताओ रब का माना क्या है? रब का माना क्या है? पालने वाला। उससे था रबूबियत। इलाह का माना है इबादत, उससे है उलूहियत। तो ईद का माना क्या है? एक मान। तो तर्जुमा क्या हुआ? नहीं, जिंदाबाद, बहुत अच्छी शाबाश। सिंपल लफ्जी मतलब तो बना एक इबादत, लफ्जी तर्जुमा तो ये बना, लेकिन एक इबादत। लेकिन बाद तौर पे जब हम बात करेंगे तो तौहीद रबूबियत का माना ये बनेगा इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह को मानना। पूरा तर्जुमा क्या हुआ? तौहीद उलूहियत का मतलब है सिर्फ अल्लाह को ही इबादत के लायक समझना, किसी और को इबादत के लायक नहीं। अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और सिर्फ अल्लाह को ही इबादत के लायक समझता है तो इट्स मीन वो किस पर अमल कर रहा है? हम बेटे सब किस पर अमल करते हैं? हम रबूबियत पर भी अमल करते हैं और उलूहियत। हम अल्लाह को ही इबादत के लायक समझते। देखो अपनी बुक पर देखो, हाईलाइट भी कर, सिर्फ अल्लाह ही माबूद हक,
اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کسی کی جائز نہیں، اور اسی کی عبادت کرنا یہی بیٹے توحید الوہیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادتہ، اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر ربہ احدا، اور وہ کیا کرے، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے چلے بیٹا، تیسری قسم اور آخری قسم وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ بیٹے توحید اسماء و صفات، ہاں جی بات کو سمجھو۔ اسماء اسم، اس کا معنی ہوتا ہے نام۔ صفات کس کو کہتے ہیں؟ خوبی، لفظی معنی خوبی ہوا نا۔ تو اللہ اپنے ناموں میں بھی ایک ہے اور اپنی خوبیوں میں بھی ایک ہے۔ جو اس کی خوبیاں ہیں نا وہ کسی اور میں خوبیاں نہیں ہیں۔ جو اس کے نام ہیں، ہم کسی کا نام علیم نہیں رکھ سکتے، ہاں عبد العلیم رکھ سکتے ہیں۔ کسی کا نام علی نہیں رکھ سکتے، محمد علی رکھ سکتے ہیں۔ کسی کا نام سمیع نہیں رکھ سکتے، لیکن عبد السمیع یا محمد سمیع بولے نا رکھ سکتے ہیں۔ اب سمیع اللہ کا نام ہے، علیم اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے۔ یہ بیٹے ہم نام جو سمپل نام نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ یہ نام صرف اللہ کے ہیں۔ کسی اور کو وہ نام دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ اللہ کی خوبی وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ اب اگر بیٹے میں کہوں کہ جی میں تواڈے دلاں دیاں گلاں مینوں پتہ نہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ میں کہوں جی جو آپ گھر میں کرتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں اللہ خود کسی کو یہ طاقت دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ہر ایک کو یہ طاقت ہے جس کے بعد اگر وہ بھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ لوگ جو گھر سے کھا کے آتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا کھا کر آئے، بتا دے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹ سیلف نہیں جانتے تھے، آقا علیہ السلام نے اتنی باتیں بتائی، قیامت تک کی باتیں بتائیں یا نہیں بتائیں؟ آقا علیہ السلام نے بتائی نا کہ قیامت کب آئے گی، کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوگا۔ بند ہو گئے؟ چل رہا ہے؟ اوکے اچھا، تو یہاں دیکھیں تو وہ بیٹے اب بات کو سمجھے، وہ آقا علیہ السلام کو بیٹے دی تھی، لیکن وہ دی کس نے تھی؟ اللہ نے۔ تو یہ اب اپنی بک پر دیکھ لے بات کو ختم۔ صفات میں بھی وہ ایک ہے اور اپنے ناموں میں بھی وہ ایک ہے۔ یہ بیٹے کمپلیٹ ایک لانگ کویسچن ہے، یہ ایک لانگ کویسچن، ٹھیک ہے جی۔ اس لانگ کویسچن کا ہم انشاءاللہ کل آپ نے میرے یہ لانگ کویسچن یاد رکھیں۔